الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ ہمارے سیرت النبی کے دروس چل رہے ہیں، اور ابھی ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو شام کا دوسرا سفر تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ علیہ السلام نے سفر کیا تھا، اس کی بات ہماری مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہو جاتی ہے، اور 25 سال کی عمر سے آپ علیہ السلام کی ازواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے جو پہلا نکاح فرمایا ہے وہ 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا ہے، اور یہ نکاح بھی کیسا تھا کہ آپ علیہ السلام کی شخصیت، چونکہ آپ علیہ السلام کی اپنی امانت داری، سچائی، اس کے اعتبار سے پہلے سے ہی مشہور تھی۔ یعنی اللہ نے ایسی صفات دی تھی، سچائی، امانت داری، حسن اخلاق، ان صفات کی وجہ سے عرب کے معاشرے میں آپ علیہ السلام مشہور تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک روایت ہے معجم الکبیر کی، اس میں ملتا ہے کہ جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، اللہ رب العزت نے مالی وقت دی تھی اور تجارت کیا کرتی تھی، اس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن بھی تھی، ان کو بھی اللہ رب العزت نے مال دیا تھا، اور ان کا جو مال تھا وہ بکریاں وغیرہ یہ چیزیں تھیں، تو وہ بھی اپنے مال یعنی بکریوں کو چرانے کے لیے مختلف لوگوں کو اجرت کے طور پر بھیجا کرتی تھی۔ تو گویا کہ مزدوری کے طور پر کچھ لوگ ان کی بکریاں چراتے تھے، اور پھر ان سے اپنی مزدوری، اپنا عوض وصول کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی بکریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی بکریاں چرائیں، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے، یہ 2 شخص تھے جنہوں نے ان کی بکریاں چرائی۔ اور جب وہ مدت پوری ہوئی بکریاں چرانے کی جو طے ہوئی تھی، تو وہ مدت پوری ہوئی تو کسی وجہ سے ان سے معاوضہ لینا، اپنی محنت کے مزدوری لینا کسی وجہ سے مؤخر کر دی، کہ کسی خاص وقت کے لیے کہ اس وقت آپ کو دے دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ معاملہ اس طرح، اس وقت جب یہ بکریاں چرائی تو اس کے بعد مزدوری کو اس پر چھوڑ دیا چند وقت کے بعد لینے پر کسی وجہ سے۔ تو بعد میں جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھی جو تھا، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ بکریاں چراتا تھا، اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ چلیے ہم اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے اپنی مزدوری لیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ جاؤ، مجھے تو کسی سے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو یہ شخص آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جب وہاں گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس، تو ان سے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے جو تمہارے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے بتا دیا کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ چلیں میرے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام کے جب یہ تذکرہ ہوا تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی بہن کے پاس موجود تھی۔ اس وقت آپ کی اس بہن نے کہا تھا کہ واقعی آپ علیہ السلام انتہائی باحیا ہیں اور انتہائی شریف انسان ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت پیدا ہوگی۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام اس سفر سے واپس آئے، تو یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر جو تجارتی سفر تھا، اس سفر سے جب واپس آئے تو اس سفر کے بعد بھی حالات سے، اور اس سفر میں جو مال کی لین دین تھی اور جو حالات میسرہ نے دیکھے تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیے۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ علیہ السلام کے وقت اور آپ علیہ السلام کا اشتیاق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک ہم راز سہیلی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو
نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اللہ رب العزت نے مال و دولت بھی عطا کیا تھا، اس کے اعتبار سے شرافت بھی آپ کو عطا کی تھی، انتہائی بہادر اور قدآور خاتون تھی آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 2 خاوندوں سے بیوہ ہو چکی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو تیسرا نکاح ہے، اور اس درمیان کے عرصے میں جو 2 خاوندوں سے بیوہ ہو چکی تھی، اس درمیان کے عرصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اور بھی بہت سے رشتے آئے۔ عرب کے رؤساء اور عرب کے سردار یہ خیال کرتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے کہ ان سے شادی ہو جائے، اور بہت سے رشتے آئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبول نہیں کیا، اور پھر اپنی سہیلی حضرت نفیسہ کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام بھیجا، اور جب نفیسہ کہتی ہیں کہ میں نے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بارے میں بات کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہری اسباب کے طور پر کہا کہ میں ابھی اسباب نہیں رکھتا، مال و متاع میرے پاس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں شادی کر سکوں، اتنا مال و متاع بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نفیسہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ اگر آپ کو شرافت اور مال و متاع کی طرف دعوت دی جائے تو آپ، یعنی جمال، شرافت اور مال و متاع کی طرف دعوت دی جائے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کی مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ میری مراد حضرت خدیجہ ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ نکاح کریں، حتیٰ کہ وہ تو مال و متاع والی ہیں اور بڑے بڑے رؤساء کے رشتے انہوں نے قبول نہیں کیے۔ تو بہرحال جب نفیسہ آپ علیہ السلام کی ملاقات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور ان کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات فرمائی تھی، تو اس پر پھر یہاں سے بات چلی ہے ان دونوں کے آپس میں رشتے کی، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کی مشورے کے ساتھ ان سے مشورہ کیا، ان کی رائے لی اور ان کے مشورے کے ساتھ اس پیغام نکاح کو قبول فرمایا ہے۔ ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ عمومی طور پر عمومی گھروں میں ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ نکاح کا جو پیغام آئے، جس کو خطبہ عربی میں کہتے ہیں، یہ ہمیشہ لڑکے والوں کی طرف سے ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر بسا اوقات بعض لوگوں کے ہاں بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، ان کی شادی کا وقت ہوتا ہے، لیکن عمومی لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ جب تک لڑکے والوں کی طرف سے رشتہ کوئی نہ آئے تو اس وقت تک ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود پیغام نکاح بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور آپ علیہ السلام کا یہ پہلا نکاح ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ صرف ہمارے ذہن کی بات ہے اور ہمارے رواجوں کی بات ہے، شریعت میں اس بات کی کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں اگر آپ کے ہاں یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے ہاں، کسی مسلمان کے ہاں اگر اس کی اولاد جوان ہے، بچیاں جوان ہیں، تو اس کو اگر کوئی اچھا رشتہ نظر آتا ہے تو وہ خود بھی بات چلا کر ان لڑکے والوں کو پیغام دے سکتا ہے۔ اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ شریعت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلا نکاح ہے اور اس کے طور طریقہ یہی ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کے پیغام کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نکاح کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنے گھرانے کے اور افراد بھی تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب نے اس وقت نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں پہلے تو یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اس میں یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے تمام جہانوں کا جو پالنے والا ہے، کہ جس نے ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا، اور پھر معد کا نام لیا، اور پھر قریش اپنے خاندان کا، اور پھر اللہ کی تعریف اس بات اپنے اوپر اس نعمت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بہت بڑی نعمت کی ہے
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر کی خدمت نوازی ہے، یعنی اپنے گھر بیت اللہ کی خدمت کی توفیق ہمیں دی ہے۔ اور اس پر پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسب نسب کو بھی بیان فرمایا۔ تو جناب ابو طالب نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا زاد بھائی ہیں حضرت ورقہ بن نوفل، یہ پہلے عیسائی عالم بھی تھے، تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی طرف سے اٹھے اور انہوں نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں بھی جناب ابو طالب نے جو خطبہ دیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے خطبہ دیا، اور انہوں نے بھی حمد و ثنا کے بعد یہ اپنے جو خاندان پر اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی نعمت اور کرم تھا اس کو بیان کیا، کہ جیسا کہ ابو طالب نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خاندان کے اعتبار سے شرافت اور خاندان کے اعتبار سے اعلی خاندان عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف فرمائی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں یہ فرمایا کہ محمد بن عبداللہ ان کا رشتہ ایسا ہے، یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے رشتے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے سے ہی یہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و عظمت کے قائل تھے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب نے فرمائش کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو چچا ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ شامل کریں۔ تو انہوں نے بھی اٹھ کر خطبہ دیا، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنی بھتیجی خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کرتا ہوں، اور اس پر رؤسائے قریش کو میں گواہ بناتا ہوں۔ اب اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح نکاح ہوا، اور نکاح میں 12 اوقیہ چاندی یہ مہر رکھا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہر رکھا گیا، اور یہ مہر کی مقدار آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چاندی کے اعتبار سے 1400 گرام بنتی ہے۔ تو یہ مہر مقرر ہوا، اور پھر مہر میں یہ شرط تھی کہ چاہے ابھی مطالبہ کریں یا بعد میں لیں تو بعد میں بھی لینا چاہیں، جس طرح مطالبہ ہوگا اس طرح ادا کر دیا جائے گا۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نکاح کی تقریب میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ گیا تھا، اور وہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا انہوں نے اس تقریب میں ایک گائے ذبح کی تھی، اور واپسی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنا ولیمہ فرمایا اس میں ایک اونٹ ذبح کیا۔ تو یہ ان کی شادی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسب کے اعتبار سے ہے، نسب کے اعتبار سے وہ ان کا نسب اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب حضرت قصی بن کلاب پر جا کر مل جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اجداد میں یہ نام آتا ہے قصی بن کلاب۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نسب ان پر جا کر آپ علیہ السلام کا اور ان کا نسب آگے ایک ہو جاتا ہے۔ تو نسب کے اعتبار سے تو گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی نکاح ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے ان کا ایک نکاح ہوا عتیق نامی شخص سے، اور ان سے ان کی ایک بیٹی ہوئی جن کا نام ہند تھا، اور یہ بیٹی ان کا بعد میں نکاح ہوا جس شخص سے، وہ شخص شروع اسلام میں اسلام کا بہت سخت دشمن ہو کر ابھرا، اور حالت کفر ہی میں اس شخص کا انتقال ہوا۔ اور پھر دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا نکاح فرمایا ابو حالہ سے، ابو حالہ یہ ان کی کنیت ہے، ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے 4 بیٹے ہوئے، اور یہ چاروں کے چاروں بیٹے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور ان کے جو دوسرے نمبر کے بیٹے تھے ان کا نام حالہ تھا، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسرے شوہر تھے ان کی کنیت بھی ابو حالہ تھی۔ تو یہ 2 نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح سے پہلے ہو چکے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ جو نکاح ہوا ہے، اس نکاح میں بھی اللہ رب العزت نے عجیب برکت عطا فرمائی ہے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں 11 نکاح فرمائے ہیں، 11 نکاح فرمائے ہیں۔ امتی کے لیے تو یہ ہے
کہ وہ بیک وقت زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی مقدار متعین کر دی ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 11 نکاح فرمائے ہیں، اور ان 11 کے 11 نکاح میں سے جس نکاح سے اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد عطا فرمائی ہے وہ صرف یہ پہلا ہی نکاح ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے نکاح سے اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد عطا فرمائی ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ہے ابو القاسم۔ ابو القاسم یعنی قاسم کے والد، قاسم کا باپ۔ اب عربوں میں یہ عمومی طور پر رواج تھا اور مشہور تھا کہ وہ کنیت کو بڑا رواج دیتے تھے، یعنی اپنے بیٹے کی طرف نسبت کر کے اپنا نام رکھتے تھے، تو اس کو کنیت کہتے ہیں، یا کسی بھی نسبت سے تو یہ کنیت ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت انہی کے نام پر حضرت ابو القاسم ہے۔ اور پھر ایک بیٹے ہیں ابراہیم، اور آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ۔ اب عبداللہ جو ہیں ان کا لقب طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے، ان کے یہ 3 نام آتے ہیں، عبداللہ بھی، طیب بھی اور طاہر بھی۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ اب یہ 2 بیٹے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور ایک بیٹے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک باندی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بیٹے ان سے ہیں۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہوئی ہے 2 بیٹے ہیں اس میں، اور 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد ہے، ان اولاد میں جو لڑکے ہیں وہ تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے ہیں، یعنی بچپن کی حالت میں ہی اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صاحبزادیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سب نے اسلام کا زمانہ پایا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائی ہیں۔ اور پھر 3 بیٹیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی ہیں، اور ایک بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہی، اس کے بعد یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں چلی گئی۔ اب یہ جو جتنی اولاد ہوئی ہے، یہ اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صفات کے ساتھ جو ان کے پاس مال تھا، اللہ رب العزت نے ایسی ان کو غنا دیا کہ انہوں نے نکاح کے بعد وہ سارا کا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ایک صورت ہے، سورۃ الضحیٰ، اس کی آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اب نکاح سے پہلے آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی یہ تنگ دستی والی زندگی تھی، فقر و فاقے والی زندگی آپ علیہ السلام نے بسر کی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو نکاح فرمایا ہے تو یہ نکاح کر کے مالدار، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا تھا، تو وہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں جب آئی تو اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غنی کر دیا۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عالی صفات کی مالکہ تھی، انتہائی بہادر تھی، انتہائی سمجھدار عورت تھی، اور انتہائی زیرک عورت تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو دور ہے، اس دور میں اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بچپن کی عمر میں، ہمارے سیرت کے مطالعے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ آپ علیہ السلام کو بچپن کی عمر میں ایسے حالات آئے کہ جن حالات کی وجہ سے اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسا ساتھی چاہیے تھا کہ جو غم میں، رنج میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دلاسا دے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حوصلہ بنے۔ تو آپ علیہ السلام بچپن میں ہیں، ابھی پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہے،
6 برس کی عمر ہے والدہ کا انتقال ہے، 8 برس کی عمر ہے دادا جان کا انتقال ہے، تو ان غموں میں بعد میں زندگی میں جو حالات پیش آنے ہیں ان کا سہارا بننے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انتخاب کے ذریعے حضرت سیدہ خدیجہ کو آپ علیہ السلام کے نکاح میں لایا، تو وہ آپ علیہ السلام کے دکھ درد کی ساتھی بنی اور آپ علیہ السلام کو انہوں نے حوصلہ دیا۔ اب عمومی طور پر انسان جب بہت سے مصائب کا انسان کو شکار ہو، بہت سے حالات پیش ہوں، تو ان مصیبتوں اور حالات کے انسان نمٹتا تب ہے جب انسان کی کمر مضبوط ہو۔ انسان ان مصیبتوں اور حالات میں تب کھڑا رہ سکتا ہے کہ جب انسان کو کوئی حوصلہ دینے والا ہو، انسان کا کوئی ساتھ دینے والا ہو۔ اور یہ ازواجی تعلق یا میاں بیوی والا تعلق یہ انسان کا ایسا ہے کہ اگر انسان باہر کی دنیا میں جتنی بھی پریشانی کے عالم میں ہے، باہر کی دنیا میں جتنے بھی انسان کو تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، اگر گھر میں انسان کو سکون حاصل ہو تو باہر کی تکالیف اور مصیبتوں کا انسان مقابلہ کر سکتا ہے۔ باہر کی تکالیف اور مصیبتیں یہ انسان کو اتنا دکھ درد نہیں پہنچاتی، اور اگر گھر کے اندر انسان کا سکون نہ ہو تو پھر باہر کی زندگی میں انسان کو جتنا بھی سکون ہو تب انسان ذہنی طور پر سکون نہیں رہ سکتا، انسان اپنے آپ کو پرسکون محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے عجیب انتخاب فرمایا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی ایسی خدمت کی اور آپ علیہ السلام کا ایسا دل جیتا کہ بعد میں بھی یہ انتقال کر گئی مکہ مکرمہ میں ہی۔ بعد میں جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں اور نکاح آپ علیہ السلام کے ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ایسا حسن سلوک رکھا کہ آپ علیہ السلام اگر کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی بیچتے تھے، اور بعد میں آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کرتے تھے عمومی طور پر۔ ایک مرتبہ جب تذکرہ کیا تو روایات میں آتا ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول اب تو قریش کی خوبصورت اور نوجوان عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں، آپ کیسے ایک بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب پوری قوم میرے مخالف تھی، جب لوگ دکھ اور درد دینے والے تھے اس وقت میرا حوصلہ بننے والی، اس وقت میرا ساتھ دینے والی خدیجہ تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری ایسی بیوی تھی کہ ان سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد بھی عطا کی ہے۔ تو یہ ایسا آپ علیہ السلام کی خدمت کی اور ایسا آپ علیہ السلام کا دل جیتا کہ بعد کی زندگی تک، وفات کے بعد بھی آپ علیہ السلام ان کو یاد کرتے اور آپ علیہ السلام ان کے عمدہ صفات کو یاد کرتے اور تذکرہ کرتے تھے۔ تو ایسی اللہ رب العزت نے صفات دی تھی۔ پھر انہی کے ساتھ ساتھ آتا ہے ایک تذکرہ، سیرت میں ایک عجیب کردار ہے ان شخصیت کا، بعد میں جب ہم مطالعہ کریں گے تو یہ صحابی رسول ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ علیہ السلام کے متبنہ ہیں۔ متبنہ کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، یعنی جس کو انسان کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور آج کل کے اعتبار سے جیسے انسان کوئی لے پالک لیتا ہے، کسی کا بچہ لے کر انسان اس کو پالتا ہے تو اس کو بھی متبنہ کہہ سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں منہ بولا بیٹا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ یمن کے رہنے والے ہیں، زید نام ہے ان کا اور حارثہ ان کے والد کا نام ہے۔ اب یہ مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں کیسے پہنچے؟ یہ یمن کے رہنے والے ہیں، اور ان کے جو والدین ہیں، ان کی والدہ اور ان کے والد کے خاندان کے درمیان آپس میں لڑائیاں اور آپس میں اختلافات رہتے تھے۔ اسی حالت میں ایک مرتبہ ان کی والدہ، یہ بچپن کے عالم میں تھے کہ ان کی والدہ ان کو لے کر جا رہی تھی، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی والدہ کے بھائیوں نے اور بعض روایات کے قبیلے کے لوگوں نے ان سے حضرت زید کو لے لیا، حضرت زید کو لیا۔ اب چونکہ دشمنی ان کے والد کے قبیلے سے تھی اور والد کا غصہ تھا تو انہوں نے اس بیٹے کو لے لیا۔
حضرت زید کو لیا اور حضرت زید کو لے کر انہوں نے حضرت زید کو غلام بنا کر فروخت کر دیا، اور غلام بنا کر یہ عکاظ کے بازار ہیں، عکاظ کا بازار یہ مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلے پر طائف کے قریب لگتا ہے۔ یا ایک اور بازار کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہاں لا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ جب ان کو فروخت کر دیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے وہ اس بازار میں گئے غلام خریدنے کے غرض سے، تو انہوں نے ان غلاموں میں حضرت زید کو بھی خرید کر لائے اور آ کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ سے عرض کیا کہ میں غلام خرید کر لایا ہوں، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو غلام آپ بھی رکھ لیں، آپ بھی لے لیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، اور پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ علیہ السلام سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے یہ حضرت زید کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ انتہائی سمجھدار اور انتہائی خدمت گزار یہ غلام ہے، یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ تو یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت غلام بچپن سے نہیں تھے بلکہ ان کو پکڑ کے فروخت کر دیا گیا تھا، تو ان کے والد انتہائی رنجیدہ تھے اور ان کے اپنے علاقوں میں دور دراز تک ان کو تلاش کیا، بہت ان کا پیچھا کیا، اور جب ان کو تلاش کرنے کے لیے گھومتے تو عربی میں مختلف اشعار پڑھتے، ان اشعار میں اپنے غم اور رنج کو بیان کرتے۔ بہرحال جب وہ ڈھونڈ کے تھک گئے تو ایک موقع ایسا آیا کہ یمن کا کوئی شخص یہ مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے آیا۔ جب حج کرنے کے لیے آیا تو اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں دیکھا، اور اس نے واپس جا کر خبر دی ان کو کہ آپ کے بیٹے کو میں نے مکہ میں دیکھا ہے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وہ انتہائی رنجیدہ تھے، تو انہوں نے جب ان کی خبر سنی تو جو کچھ اس وقت ہو سکا وہ سامان اپنے ساتھ لیا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، اور وہاں سے سفر باندھا مکہ مکرمہ میں۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہیں، تو وہ آ کر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اے مکہ کے بیت اللہ کے متولی اور ان کے سرداروں کا نام لے کر ان کی اولاد، آپ تو انتہائی سخی ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے والے ہیں۔ اس طرح کے آپ علیہ السلام کے اس خاندان کی تعریف کی اور آپ علیہ السلام کی تعریف کی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک بیٹا ہے جو آپ کے ہاں غلام ہے، اور یہ ماجرہ سارا بیان کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہم سے کچھ فدیے کی رقم قبول کر لیں تو اس کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیں کہ ہم اس کو لے کر واپس جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے ان کے حضرت زید کے والد اور چچا سے فرمایا کہ میں زید کو بلاتا ہوں اور میں ان کو اختیار دیتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو فدیہ لیے بغیر میں ان کو تمہاری نظر کرتا ہوں، اور اگر وہ خود نہ جانا چاہیں تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے پہچانا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کو لینے آئے ہیں، اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اگر ان کے ساتھ جانا چاہیں تو آپ کو تب بھی اجازت ہے، یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو تب بھی آپ کو اختیار ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس رہنے کو ترجیح دی، اور آپ علیہ السلام کی وہ صفات اور آپ علیہ السلام کے عالی اخلاق جو انہوں نے دیکھے تھے، جن کا اتنے عرصے میں انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، ان اخلاق کو بیان کیا۔ جب آپ علیہ السلام کو حضرت زید نے یہ رہنے کو ترجیح دی اور آپ علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا، پھر آپ علیہ السلام حضرت زید کو لے کر باہر نکلے، اور اس وقت رؤسائے قریش کا، قریش کے سرداروں کا ایک مجمع لگا ہوا تھا، اس میں گئے اور آپ علیہ السلام نے سب کو گواہ بنا کر کہا کہ تم گواہ رہو، آج کے بعد یہ زید میرا بیٹا ہے، یعنی محمد کا بیٹا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ یہ زید میرا بیٹا ہے، اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے متبنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہے، منہ بولا بیٹا ہے۔ تو اب ان کے جو اوصاف بیان کیے،
ان کے والد اور چچا اتنے خوش ہوئے کہ وہ خوشی کی حالت میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں چھوڑ کر گئے، اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد میں ان کا نکاح حضرت ام ایمن کے ساتھ ہوا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والد کی کنیز تھی، باندھی تھی، اور آپ علیہ السلام کی پرورش میں بھی ان کا حصہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہے جو جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے، تو ان سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا تھا۔ اگرچہ عمر میں بڑا تفاوت تھا، لیکن اللہ رب العزت نے عجیب برکت دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ موتا میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی شہادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہوئے، اور انتہائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھ ہوا۔ تو یہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے ہیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہدیۃً آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی حاضری کو میں نے مختصراً عرض کیا ہے۔ آئندہ دروس میں انشاءاللہ ہم سیرت کے اس سر کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔